وقت یاد رکھیں رسول اللہ علیہ السلام کی ہر ایک اشارے کو سمجھنے والی اگر صحابہ کرام میں ذات تھی تو سیدنا ابوبکر صدیق کی تھی. سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات صحابہ کرام میں رسول اللہ علیہ السلام کے ایک ایک اشارے کو سمجھنے والی ذات تھی. ایک دفعہ رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے درمیان میں آپ تشریف فرما ہے. آپ علیہ السلام نے لوگوں کو فرمایا, آپ نے صحابہ کو فرمایا, اے میرے صحابہ غور سے سنو. صحابہ الرٹ ہو گئے. ابھی کوئی بات رسول اللہ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے, ویسے آپ کا ہر کلام سر آنکھوں پر, ابھی آپ فرما رہے ہیں غور سے سنو تو اس کا مطلب ہے بہت ضروری بات ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا, صحابہ سارے بیٹھے ہیں, ابوبکر صدیق بھی ہے, عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی اور مرتضیٰ, تمام صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی چیز کو قبول کرے یا آخرت کی جو رب کے پاس ہے اس کو قبول کرے. تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے قبول کر لیا. صحابہ کرام خوش ہو گئے. صحابہ کرام انہوں نے سنا یہ بات, خوش ہو گئے. ابوبکر صدیق تھے, ان کا آنسو ہونا شروع ہو گئے, رونا شروع کر دیا. صحابہ بیٹھے, سیدنا ابوبکر صدیق بیٹھے, سیدنا عمر فاروق تمام کے تمام دیکھ رہے ہیں ابوبکر صدیق روئے جا رہے ہیں, آنکھوں میں سے آنسو دھاڑے مار کر رو رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا ہو گیا ہے, اس کو کیا ہو گیا ہے؟ عمر فاروق فرماتے ہیں جب ہم نے پوچھا ابوبکر سے اے ابوبکر کیوں رو رہے ہو, انہوں نے کہا شاید تمہیں بات سمجھ نہیں آئی. آقا نے جو پیغام دیا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو یہ اختیار دیا ہے, یہ چوائس دی ہے کہ یا تو دنیا کی چیز کو قبول کر لو یا جو رب کے پاس ہے اس کو قبول کر لو, یعنی دنیا کی زندگی قبول کر لو یا پھر رب کے پاس تشریف لے آؤ. یعنی کہ اس دنیا کو چھوڑ کر یعنی کہ آپ کی اس دنیا میں جو زندگی ہے وہ اب ختم ہو جائے گی, اب آخرت کی زندگی کی طرف تشریف لے آؤ. تو اس بندے سے مراد کون تھا؟ رسول اللہ کی ذات تھی. انہوں نے کیا قبول کیا؟ جو کچھ رب کے پاس ہے اس کو قبول کیا. اس میں صحابہ سن کر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. ابوبکر رونے لگے, پوچھا گیا کیا بات ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں تم نے بات تو سنی ہے, لگتا ہے سمجھی نہیں ہے. دیکھو اس میں آقا علیہ السلام نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ اب آقا علیہ السلام کچھ ہی دن ہمارے پاس مہمان ہیں, اس کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے. مجھے تو وہ غم کھائے جا رہا ہے, وہ جدائی کا غم کھائے جا رہا ہے جو پیغام آقا نے دیا ہے. ہر بندہ سمجھ رہا تھا, ہر بندہ سن رہا تھا, مگر آپ کے ایک ایک اشارے کو سمجھنے والی جو ذات تھی ابوبکر صدیق کی ذات تھی. ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے, آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے. آپ علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے شاید کہ آپ کا گزر ہوا, آپ نے دیکھا امیہ بن خلف جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا مالک تھا, جن کے سیدنا بلال غلام تھے امیہ بن خلف کے, وہ سیدنا بلال کو بہت زیادہ تکلیف دے رہا تھا. آپ علیہ السلام غمگین تھے, آ کر تشریف فرما ہوئے. آپ علیہ السلام نے صرف ذکر کیا ہے, غور کیجئے, صرف ذکر کیا, اے ابو بکر, غور کیجئے, محبت کا انداز دیکھیے, محبت کا انداز دیکھیے. ادھر بھی اشارے سے بات ہوتی ہے, ابو بکر صدیق بھی کیسے اشارہ سمجھتے ہیں. فرمایا ابو بکر بلال اللہ کے دین کی خاطر عذاب برداشت کر رہا ہے. ڈائریکٹ نہیں فرمایا کہ ابو بکر جاؤ بلال کو آزاد کرا دو, جنت کا مانگو. نہیں, محبوب جانتے تھے کہ ابو بکر کو تھوڑا سا بھی اشارہ کہیں سے بھی مل جائے وہ عمل کر جاتا ہے. ابو بکر تو ایسا چاہنے والا ہے کہ اس کو تھوڑا سا بھی اشارہ
جس طرح سے کہتے ہیں عربی کا ایک مقولہ ہے العاقل تکفیہ الاشارہ، کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے کہا ابو بکر بلال صرف اللہ کے دین کی خاطر عذاب قبول کر رہا ہے، عذاب سہ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے سنا بے چین ہو گئے، اسی وقت اٹھے، اجازت لی، گھر گئے، گھر کے اندر کہتے ہیں رت سونے کی ڈلی کو کہتے ہیں، ان کے پاس سونا رکھا ہوا تھا، وہ لیا، امیہ بن خلف کے پاس گئے، امیہ بن خلف سے کہتے ہیں امیہ کیا یہ غلام بیچے گا تو؟ کہ جو غلام ہے جس کو تم نے مار مار کر مار دیا ہے، اب امیہ نے سمجھا ویسے ہی مار چکا ہوں، اب اس کے پیسے اس میں مل رہے ہیں، ویسے 2-4 دن کا مہمان، ابھی اس کو چلو پیسہ تو کما لیں۔ اس نے کہا، فرمایا بول کیا قیمت لے گا؟ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کا اشارہ ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا بلال، اے ابو بکر، بلال اللہ کے دین کی خاطر عذاب قبول کر رہا ہے، عذاب برداشت کر رہا ہے۔ جیسے یہ کیا ان کے منہ مانگے داموں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدا، اسی وقت سیدنا بلال سے کہا میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے عذاب